بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 73۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقریباً اس جگہ پر 110 آیتیں ایسی ہیں جو منافقین کی کیفیت، ان کی حرکتیں اور ان کے انجام کے تذکرے پر مشتمل ہیں۔ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کن کن مواقع پر کیسے نقصان پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں 8 آیتوں کو چھوڑ کر مسلسل 110 آیتوں میں صرف منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ہم بھی غور کر رہے ہوں گے، کئی دنوں سے ہمارا یہ درس چل رہا ہے جس میں منافقین ہی کا تذکرہ ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو تقریباً مدنی زندگی کے 10 سالوں میں سے 8 سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے نقصان پہنچایا ہے۔ 10 سالہ زندگی میں سے 8 سال، اور یہ 8 سال وہ 8 سال تھے جس میں ہمیشہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ رہا، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں یا مکہ مدینہ اور اس کے اطراف کے عرب قبائل ہوں۔ یہ لوگ جہاں مسلسل مدینے والوں پر حملہ کرتے رہتے تھے، مدینے والوں کو نقصان پہنچاتے تھے، تو جب تک کہ کفار مکہ یا عرب مشرکین مدینے والوں کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے تھے، تب تک ان کا ساتھ دے کر، ان کے ساتھ مل کر منافقین مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اور جیسے مشرکین کمزور ہو گئے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور مکہ میں مسلمانوں کی حکومت آ گئی، اس کے بعد سے مکہ اور اس کے اطراف میں جہاں جہاں بھی مشرکین عرب قبائل مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، سب ڈر گئے، سب پست ہو گئے۔ اب کسی میں ہمت نہیں رہی تھی مسلمانوں کی طرف بری نگاہ دوڑانے کی۔ جب وہ کمزور ہو گئے تو منافقین بھی کمزور ہو گئے۔ منافقین جن سے کبھی جنگ نہیں ہوئی، ان سے کبھی جنگ نہیں ہوئی، جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ کافروں سے، کیونکہ منافقین کبھی بھی سامنے نہیں آئے، اور جب سامنے منافقین آتے تھے تو مسلمانوں کی شکل میں نمازیں پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں کفار کے خلاف میدان میں شریک ہوتے ہوئے، اور اس طرح سے اسلامی شعائر، اسلامی تعلیمات شکل و صورت میں ان کی نظر آتی تھی۔
اس شکل میں وہ سامنے آتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے بھی تھے کہ ہم مسلمان ہیں، باقاعدہ مسلمانوں کے سارے اعمال کرتے تھے۔ اسی لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر یہاں منافق ہے کون؟ کون ہے وہ جو کھل کر مسلمانوں یا چھپ کر مسلمانوں سے دشمنی کر رہا ہے؟ بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چلا، جیسے عبداللہ بن ابی ہیں جن کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، ان کی حرکتوں کے بارے میں نبی کو پتہ بھی چلا تھا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہ مسلمان ہیں، اور عام مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اگر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی تو باقی لوگ باہر کی قوم میں یہ سمجھے گی دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، اور مدینہ کے عام مسلمان بھی یہ سمجھیں گے دیکھیے یہ عبداللہ بن ابی اور یہ بڑے بڑے لوگ یہ تو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، اور ہمارے ہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے ہی لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقین کو سزا نہیں دی، حتیٰ کہ جب احد کے میدان میں کفار مکہ کی طرف سے 3000 کا لشکر آیا تھا اور مسلمانوں کی طرف سے 1000 کا لشکر مدینہ میں مسجد نبوی میں اتفاق کر کے یہاں سے نکلے تھے، مسجد نبوی سے نکلے تھے احد پہاڑ کی طرف 1000 کا لشکر، اور جیسے ہی وہ میدان میں اترے سامنے کفار مکہ کا 3000 کا لشکر دیکھا تو یہاں سے 300 1000 میں سے 300 لوگ کفار مکہ کو دکھاتے ہوئے واپس گئے، کفار مکہ کو دکھاتے ہوئے واپس گئے تاکہ یہ کفار کو یہ پتہ چلے کہ دیکھو ان کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی ہے، یہ جتنے آئے تھے اس میں سے آدھے بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور جب کسی فوج کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سامنے والی فوج ڈر گئی ہے یا اس میں پھوٹ پڑی ہے تو ان کے اندر اور ہمت بڑھ جاتی ہے۔ تو کفار کی فوج میں ہمت بڑھانے کے لیے، ان میں اور زیادہ جوش پیدا کرنے کے لیے منافقین انہیں دکھا دکھا کر ان کے سامنے سے مدینہ واپس جانے لگے۔ مسلمانوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے نا۔ تو کہنے لگے نہیں، ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے۔ 300 لوگ وہاں سے واپس گئے۔ کافروں کے دلوں میں ہمت آئی، وہ سمجھے دیکھو مسلمان تو دیکھ کے ڈر گئے، اور ادھر جو مسلمان تھے باقی 700 یہ بھی پریشان ہو گئے۔ ان میں کچھ مسلمان کمزور ہو گئے کہ ہمارے درمیان ایسی پھوٹ پڑ گئی، 300 لوگ جا رہے ہیں، تعداد کم ہو گئی، تو وہ گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگے۔ انہیں بھی ایسا لگنے لگا کہ شاید ہمیں بھی چلے جانا چاہیے، جنگ نہیں کرنا چاہیے ہم کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو تسلی دی، ہمت دی، پھر یہ 300 جڑ گئے، یہ 700 یہ مضبوط ہو گئے، پھر یہ نہیں ہلے، جو 300 چلے گئے وہ چلے گئے۔ پھر یہی 700 لوگوں نے 3000 کا مقابلہ کیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس جنگ میں یہ 700 میں سے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 مسلمان شہید ہوئے، اور یہ بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی۔ کسی جنگ میں مسلمان جو بڑی تعداد میں شہید ہوئے وہ یہی جنگ احد ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں کبھی مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب یہ حادثے کے بعد جب مسلمان مدینہ جا رہے تھے، وہ 300 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ شہر کے اندر۔ جب انہوں نے یہ خبریں سنی
کہ 70 مسلمان مارے گئے تو خوشیاں منانے لگے، خوش ہو گئے وہ لوگ تو. اور جب مسلمان آئے تو ان کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے، رونے لگے، افسوس کرنے لگے، اتنا نقصان ہو گیا ہمارا، کفار مکہ نے ہمارے 70 لوگوں کو مار دیا. دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، سامنے زبان سے لوگوں کے سامنے افسوس کا اظہار کر رہے تھے، اور ساتھ میں آر بھی دلا رہے تھے. کیا ہم نہیں کہتے تھے جنگ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم نہیں کہتے تھے جنگ نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں جنگ کیا آپ لوگوں نے؟ ہم نے تو کہا تھا نا جنگ نہیں کرنا ہے، ہم کیوں واپس آئے؟ آپ لوگ خواہ جنگ کر گئے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنگ کیا تھا، جو ثابت قدم رہے، انہیں بھی یار دلانے لگے. ایسے جنگ احد کے بعد پھر خندق میں بھی، جب جنگ خندق کا موقع آیا تب بھی وہاں دھوکہ دیا، اور پھر غزوہ بنی المصطلق میں وہاں بھی دھوکہ دیا. تو یہ مسلسل ہر جنگ میں اور ہر واقعے میں ان کا جو کردار رہا ہے، یہ ہمیشہ کافروں کا ساتھ دیتے رہے. یہاں تک کہ بنی المصطلق میں، غزوہ بنی المصطلق میں جب مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی، تب جنگ سے واپسی میں ادھر مدینہ والوں کو تو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے، تو مدینہ میں مسلمان تو خوش تھے اور آنے والی فوج کا استقبال کرنا چاہتے تھے. یہ فوج آئے اس سے پہلے مدینہ میں ایک دوسری خبر پھیل گئی، اور وہ خبر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. منافقین غزوہ بنی المصطلق میں نبی کے ساتھ تھے، وہاں آئے تھے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ بھی آیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جنگ نہیں ہونی ہے. ان کو پتا تھا کہ جہاں جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں جنگ تو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سامنے والے لوگ کمزور ہیں، ڈر کے بھاگ جائیں گے، اور ان کے پاس دولت بہت ہے. جب وہ شکست کھائیں گے، مسلمان کامیاب ہوں گے تو مسلمانوں کو مال بہت ملے گا، اور جو جو لوگ جنگ میں جا رہے ہیں وہ مال پھر ان سب لوگوں میں تقسیم ہوگا. تو چلتے ہم بھی، جیتنا تو ویسے ہی ہے، مال ملے گا. صرف مال کی خاطر وہ لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، ساتھ میں آئے تھے. اور جب واپس آ رہے تھے، آتے ہوئے ان کا دل اندر سے کڑ رہا تھا، تکلیف میں مبتلا تھا کہ آخر اتنی بڑی کامیابی مسلمانوں کو ہوئی کیسے. مسلمانوں کی کامیابی کو دیکھ کر وہ اندر جل بھن رہے تھے. واپسی میں انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام کی کہانی گڑھ لی، اور اس کہانی سے بڑے خوش ہو گئے وہ لوگ. پھر مدینہ میں آئے، گھر گھر جا کر لوگوں کے پاس جا کر کہتے، پتہ ہے آپ کو نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی عائشہ کیا کیا انہوں نے؟ ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے بار بار جا کر، گھر گھر جا کر چرچا کرنے لگے، اور کہتے تھے دیکھو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی سے نہیں کہنا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی سے نہیں کہنا. سب سے کہہ دیا، پورے شہر میں پھیلا دیا. اب جب سب جگہ پھیل گیا تو نبی کو بھی اطلاع مل گئی کہ لوگ بازار میں ایسا چرچا کر رہے ہیں. بھلا کسی کی بیوی کے بارے میں بازار میں چرچا ہونے لگے، اس شوہر کا کیا عالم ہوگا. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی، مگر کیا جا سکتا تھا. بس لوگوں میں اتنی افواہیں پھیل گئی تھی، آپ انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی آیت نازل ہو جائے، کیونکہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہو جائے گی یہ سب کے منہ بند ہو جائیں گے. جب ان کو سنا دیا جائے گا یہ سب مان لیں گے. اب ان میں تقریباً مسلمان بھی ہیں، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے. جب منافقین جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جھوٹ میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں. اس لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ لوگ بھی ایسی باتیں کرنے لگے تھے۔ آیت نازل ہو جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹی باتیں پھیلائی ہیں ان لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ 3 افراد کو 80 کوڑے مارے گئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے۔ لیکن جو اصل سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی، اسے چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے گئے، مصطح بن اثاثہ کو، حمنہ بنت جحش کو۔ لیکن اصل جو سرغنہ تھا، منافق تھا، منافقین کا سردار تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، یہ آخرت میں اس کی سزا ملے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ اگر اس شخص کو سزا دی جائے گی تو مدینہ میں ہنگامہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بڑا آدمی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بعض مرتبہ حکومت حاکم کو ایسا اختیار ہوتا ہے، کبھی ہم نے ہماری اس دنیا میں بھی دیکھا ہے، بعض کبھی کسی ملک میں بڑے بڑے مجرم کو حکومت معاف کر دیتی ہے اور عام مجرمین کو گرفتار کر کے انہیں سزا دے دیتی ہے۔ اب کسی بڑے مجرم کو چھوڑ دیتی ہے اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو سزا دینے کی وجہ سے ملک میں کوئی بڑا معاملہ پیش آ جائے، یا یہ کسی فلاں طاقتور ملک کا آدمی ہے اسے ہم یہاں سزا دے دیں گے، ایک آدمی کو سزا دیں گے وہ پورے ملک میں ہنگامہ کر دے گا، ملک میں بمباری کر دے گا، ہزاروں لوگوں کا نقصان ہو جائے گا۔ تو بعض ایسی حکمتیں ہوتی ہیں، ان حکمتوں کی بنا پر ایسے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اور اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا، غزوہ تبوک کا مسئلہ آیا، مکہ فتح ہونے کے بعد منافقین نے یہ دیکھا کہ مشرکین تو گئے، اب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں رہ گئی، اب کیا کریں، مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچائیں؟ تو اب دنیا میں ایک دوسری طاقت ہے جس طاقت کے سہارے مسلمانوں کو برباد کیا جا سکتا ہے، اور وہ طاقت ہے رومیوں کی، جو نصارہ ہیں، کرسچن ہیں، وہ رومیوں کی فوج۔ چلو اب ان سے ملتے ہیں، یعنی جزیرہ عرب کے نارتھ میں یہ ساؤتھ اور مشرق و مغرب کا جو علاقہ تھا یہ سب آزما لیا انہوں نے، اس جگہ مکمل مشرکین عرب تھے، سب پست ہو گئے۔ اب ایک ہی سمت باقی تھی مدینہ کے شمال کی طرف کی، جہاں پر رومی ہوا کرتے تھے، رومیوں کی فوج ہوا کرتی تھی۔ غزوہ تبوک سے پہلے جو سن 9 ہجری میں غزوہ ہوا تھا، اس سے پہلے منافقین نے باقاعدہ رومیوں سے ملاقاتیں کی، ان سے کہا کہ آپ آئیے مدینہ پہ حملہ کیجیے، آپ کو راستہ ہم بتاتے ہیں، آپ کی مدد ہم کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے قبا، جہاں مسجد قبا ہے آج، اسی مسجد کے بالکل قریب میں ایک مسجد تعمیر کی، ایک مسجد تعمیر کر دی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ لوگوں کو لگے کہ مسجد ہے، لیکن یہ مشرکین، منافقین اور رومی، ان تینوں کے ملاقات کا سینٹر ہوگا، یہ ہمارا سینٹر ہوگا، کیونکہ جب رومی آئیں گے تو مدینہ میں کہاں رکیں گے؟ یہ مسجد میں۔ مشرکین آئیں گے تو وہ یہ مسجد میں رکیں گے۔ منافقین کو کہیں بیٹھ کر مشورہ کرنا ہو مسلمانوں کے خلاف تو یہ مسجد میں رکیں گے، لوگوں کو لگے گا کہ یہ مسجد ہے، مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، نہ عبادتیں کرتے ہوں گے، دین کی باتیں ہوتی ہوگی، لیکن ہم اندر یہ کام کریں گے۔ اس نیت سے انہوں نے ایک مسجد بنائی جس کو قرآن میں مسجد زرار کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ آئیے آپ ایک مرتبہ ہماری اس مسجد میں نماز پڑھ دیجئے، مسجد میں نماز پڑھ دیجئے، کیونکہ آپ جب اس مسجد میں نماز پڑھ لیں گے تو سارے مسلمان پھر اس مسجد کو مبارک سمجھیں گے اور اس مسجد کو مسجد سمجھیں گے، اور پھر وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، میں تبوک جاتا ہوں،
واپسی میں پھر پڑھوں گا۔ جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، تبوک میں بھی منافقین ساتھ میں تھے، وہاں بھی انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن تبوک میں رومی فوجیوں پر مسلمانوں کا ایسا رعب اور دبدبہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں 2 لاکھ کے قریب رومی فوج، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اتنی بڑی فوج دیکھا تھا، لیکن وہ فوج جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان 30,000 کی تعداد میں مدینہ سے ادھر تبوک میں آ رہے ہیں، یہ 2 لاکھ بھاگ گئے، صرف 30,000 کو دیکھ کر بھاگ گئے، ایسے غائب ہو گئے۔ نبی وہاں 20 دن تک انتظار کرتے رہے، آج آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، گھوم کر پلٹ کر آئیں گے، آنے تیار نہیں۔ اس کے بعد مسلم واپس آ گئے، پتہ چل گیا کہ یہ رومی فوجوں میں اب کوئی طاقت نہیں رہ گئی، تو اس کی وجہ سے منافقین اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ ایک آخری سہارا تھا ہمارا، وہ سہارا بھی چلا گیا۔ ان کو دیکھو، اتنی بڑی تعداد، یہ تو فارسیوں کو شکست دینے والی فوج تھی، یہ مدینے کی مٹھی بھر فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی سپر پاور طاقت ہے وہ، اس زمانے کی، جیسے اس زمانے میں ایک سپر پاور ہے، ویسے اس زمانے کی رومی فوج تھی، لیکن مدینے کی فوج کے سامنے وہ پست ہو گئی۔ اب جب تبوک سے واپس پلٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو دیکھا کہ یہ پہلے مشرکین کا سہارا لیتے تھے، مشرکین گئے، پھر انہوں نے رومیوں کا سہارا لیا، وہ بھاگ گئے۔ اب کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے ہمارے خلاف جو کھڑی رہ سکے، لہذا منافقین سہارا کس کا لیں گے؟ اب کسی کا سہارا نہیں لے سکتے، اب یہ بے سہارا ہو گئے۔ اب ان سب کا تو حساب ہو گیا، جو کھل کر ہمارے خلاف جنگ کرنا چاہتے تھے ہم نے تو ان کا حساب لے لیا، اب یہ چھپے رستم جو آستین کے سانپ ہیں، اب چلو ان کا حساب لینا چاہیے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آیت نمبر 73 میں، جو مختصر سی آیت ہیں۔ یہاں پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، اب ان کے خلاف کاروائی کیجئے۔ کفار کے خلاف تو کاروائی ہو ہی رہی ہے، اب منافقین کے خلاف بھی کاروائی کیجئے، کیونکہ کچھ منافقین تو کھل کر سمجھ میں آ گئے تھے، اور کچھ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ فنا 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 اور فنا منافقین ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جو پوری زندگی کافروں کے لیے کام کرتے ہیں، رہتے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، مسلمانوں کی آبادیوں میں رہیں گے، مسلمانوں کے ہر محفل میں وہ شریک رہیں گے، لیکن کام وہ صرف اور صرف کافروں کے لیے کریں گے۔ اور اسی کی وجہ سے مسلمان ہر زمانے میں تباہ ہوتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کی جو تباہیاں ہو رہی ہیں نا، فلسطین وغیرہ کا جس کا ہم تذکرہ بار بار کرتے ہیں، غزہ کی جو تباہی ہوئی ہے یہ منافقین کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ منافقین جماعت ہے حماس جماعت کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ پورے ملک کو برباد کر دیا، کافروں کو انہوں نے دعوت دی، راستے بتائے، جگہ بتائی، ہاسپٹلز، اسکولز، کالجز، مسجدیں، مدرسے، ان کی نشاندہی کی، یہ جگہ ہے یہاں ایک بم پھینکیے، یہاں ہے اس پر ماریے، یہ اس کو ہے اس کو ماریے، یہاں مت ماریے یہاں ہمارے آدمی لوگ رہتے ہیں، یہاں مت ماریے یہاں ہمارے لوگ رہتے ہیں، حماس والے یہاں رہتے ہیں، یہاں مت ماریے۔ حماس جیسے کہ ویسے زندہ موجود ہیں، پورا فلسطین برباد ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے جب جنگ ہوتی ہے تو پہلے مرتا کون ہے؟ فوج یا آبادیاں؟ فوج مرتی ہے، پہلے فوج کا مقابلہ ہوتا ہے، جب فوج پہلے مرتی ہے بعد میں پھر
آبادیوں کا مسئلہ آتا ہے، یہاں فوج سب کے سب سیف ہے، آبادیاں برباد ہو گئی ہے۔ بھلا سامنے کی فوج بھی کتنی ہوشیار ہے کہ فوج کو مارنے کے بجائے وہ سیدھے آبادیوں کو مارتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ منافقین سے چوکنا رہنے کی تعلیم دی ہے، اور جو قوم منافقین سے چوکنا رہتی ہے وہ اپنی جان مال اور عزت کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے۔ یہ 8 سال تک نبی ان سے چوکنا تھے، ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا، کوشش برابر کرتے رہے، تھوڑی بہت تکلیف ہوتی رہی، لیکن جیسا وہ چاہتے تھے ویسا نہیں کر سکے۔ جیسا وہ چاہتے تھے کہ مسلمان سب برباد ہو جائیں، سب کا قتل ہو جائے، نبی کا قتل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکا۔ نبی ان سب پر نظر رکھے ہوئے تھے اور سامنے والی طاقتوں سے مقابلہ کر رہے تھے، کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ اگر ان کو چھوڑ کر یہاں ہم مقابلہ کرتے بیٹھیں گے تو یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، یہ اندر اندر آپسی لڑائی ہو جائے گی، اور آپسی لڑائی یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپسی لڑائی جب ملک کے اندر ہی کے لوگ لڑنے لگتے ہیں تب نقصان بہت ہوتا ہے، اس لیے نبی نے انتظار کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور ان کے خلاف سختی کیجیے۔ یہ منافقین کے خلاف اب سختی کیجیے، اب سخت ہو جائیے آپ، کیونکہ نبی ابھی تک نرم تھے، درگزر کر رہے تھے، معاف کر رہے تھے، جھوٹی افواہیں پھیلائی معاف کر دیا، شرارتیں کی معاف کر دیا، دھوکہ دیا معاف کر دیا۔ اب کہا گیا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اب انہیں چھوڑنا نہیں ہے، اب انہیں نہیں چھوڑنا ہے، اب ان کی سزا کا موقع آ گیا، اب انہیں سزا دیجیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، دنیا میں تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی ہے، ان پر سختیاں بھی کرنی ہیں، اور ساتھ میں اب یہ بھی بتا دیا جائے کہ ان منافقین کا بعد میں کیا ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا کے بارے میں بتا دیا اور ساتھ میں آخرت کے انجام کا بھی ذکر کر دیا کہ آخرت میں بہرحال ان منافقین کا انجام بھی وہی ہوگا جو کافروں کا انجام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو، دنیا اسلام کو منافقین سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔